إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه ثلاثة الأصول وقوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. اسلام کے ارکان میں سے سب سے پہلا رکن یہ ہے کہ ایک انسان دو باتوں کی گواہی دے. ایک اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں. دوسری گواہی یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. کوئی انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے تو ان دو گواہیوں کے ساتھ اسلام میں آتا ہے. ان دونوں باتوں کو مانے بغیر اسلام کا تصور نہیں، کوئی آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. اس کی تفسیر کیا ہے؟ اس سے پہلے ایک اور آیت ہم نے دیکھی تھی جو لا الہ الا اللہ کی تفسیر ہے، جس میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ میں ان سارے معبودوں سے بری ہوں سوائے اللہ کے، جس نے مجھے پیدا کیا اور وہ مجھے رہنمائی عطا فرمائے گا. تو یہ جو چیز ہے کہ ایک انسان جب لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس میں وہ ایک اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے کا عقیدہ رکھتا ہے، لیکن اللہ کے سوا جتنے معبود پوجے جا رہے ہیں ان سب کے معبود ہونے کا انکار کرتا ہے. جہاں اللہ کے معبود ہونے کا اقرار ضروری ہے، وہیں اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کے معبود ہونے کا انکار بھی ضروری ہے. اسی طرح سے دوسری آیت جو اس کی تفصیل بتاتی ہے کہ توحید واقعی کیا ہے اور لا الہ الا اللہ کے کلمے سے کیا چاہا جا رہا ہے. قرآن کریم کی ایک اور آیت میں یہ بات بیان ہوئی ہے جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقولہ، یہاں پر شیخ فرماتے ہیں وقولہ تعالی قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اے اہل کتاب آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو تمہارے اور ہمارے درمیان برابر ہے. سوا برابر ہے یعنی دونوں کے درمیان متفق علیہ ہے، مشترک ہے. اللہ نعبد الا اللہ، وہ کلمہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں. ولا نشرک بہ شیئا، اور اللہ کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ کریں. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور اللہ کے سوا ہم میں سے بعض لوگ بعض کو اپنا رب نہ بنا لیں. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اگر پھر بھی یہ پیٹ پھیر کے چلے جاتے ہیں تو تم کہو کہ تم اس بات کے گواہ رہنا کہ ہم مسلمان ہیں. اس آیت میں کئی باتیں ہیں جس پر غور کرنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے اعلان کرنے کے لیے کہا قل یا اہل الکتاب، تو معلوم ہوا کہ یہ خطاب کس سے ہیں؟ اولاً اہل ایمان سے ہیں، اور اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے کہ تم اہل کتاب سے کہو.
اہل کتاب کون؟ یہود اور نصارہ۔ یہود و نصارہ کون؟ یہود وہ لوگ ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کا دعویٰ کرتے تھے اور تورات اور زبور کے حاملین تھے۔ نصارہ کون؟ جو عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کا دعویٰ کرتے تھے اور ان کے پاس تورات اور زبور کے ساتھ ساتھ انجیل بھی تھی۔ تو معلوم ہے کہ دونوں کے پاس اللہ کے رسول آئے اور دونوں کے پاس اللہ کی کتاب موجود تھی اور اس پر چلنے کا دعویٰ بھی کرتے تھے۔ لیکن بات یہاں پر یہ ہے کہ ان سے خطاب کرتے ہوئے، ان کو دعوت دیتے ہوئے سب سے پہلے دعوت کس چیز کی دی گئی؟ یہ نہیں سمجھا گیا وہ تو اللہ کو ماننے والے ہیں، وہ تو موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، اللہ کی کتاب ان کے پاس ہے، ان کو توحید کی دعوت کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو بھی توحید کی دعوت دینے کا حکم دیا ہے۔ کہا قل یا اہل الکتاب، اے نبی آپ کہیے اے اہل کتاب، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو تمہارے اور ہمارے درمیان مانا ہوا ہے، جس پر ہم دونوں کا اتفاق ہے، اس کو تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں۔ جب مانتے ہیں بلانے کی کیا ضرورت؟ معلوم ہوا کہ اہل توحید کو بھی توحید کی دعوت دی جائے گی۔ آج بہت سارے مسلمان کہتے ہیں بھائی ہم تو مسلمان ہیں، ہم کو توحید تم سکھا رہے ہو، ہم کو توحید کی دعوت دے رہے ہو۔ یہاں آپ دیکھیں گے کہ جن لوگوں کے ہاں توحید متفق علیہ تھی، اہل کتاب بھی توحید کو مانتے تھے، لیکن ان کے لیے بھی کہا گیا تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو تمہارے ہمارے درمیان متفق علیہ ہے، مانا ہوا ہے، برابر ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ۔ سب سے پہلی بات اس میں یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اللہ کی عبادت کریں، کسی اور کی نہیں، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ ولا نشرک بہ شیئا، اور اللہ کے ساتھ ہم کسی چیز کو بھی شریک نہ کریں، ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں۔ ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور اللہ کے مقابلے میں اللہ کو چھوڑ کر ہم میں سے کوئی آپس میں ایک دوسرے کو اپنا رب نہ بنا لے۔ یہاں پر 3 چیزیں بتائی گئیں۔ نمبر 1، اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہ کریں، یہ عبادت کا باب ہے، توحید الوہیت، توحید عبادت اس میں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ نمبر 2، ولا نشرک بہ شیئا، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اس میں ساری چیزوں میں شرک سے بچنے کی دعوت ہے۔ ایک تو یہ کہ آدمی اللہ کو معبود ہی نہ مانے، دوسرے یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی معبود مانے، دونوں بھی غلط ہیں۔ اللہ کو معبود ماننا ہے، اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کا انکار کرنا ہے۔ پھر مزید یہ کہ بعض اوقات انسان مانتا ہے کہ اللہ معبود ہے، لیکن اللہ کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ شرک کرتا ہے، کبھی عبادت میں، کبھی ربوبیت میں، کبھی اسماء و صفات میں۔ تو اللہ نشرک بہ شیئا یہ عام ہے، اس میں صرف عبادت میں شرک کی بات نہیں ہو رہی ہے، کسی بھی چیز میں اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا جائے، نہ اللہ کے رب ہونے میں، نہ اللہ کے معبود ہونے میں، اور نہ اللہ کے اسماء و صفات میں۔ تو دوسری چیز جو منع ہوئی، جس میں ساری قسمیں توحید کی آتی ہیں اور ساری قسموں کا انکار ہے، شرک کی ہے۔ نمبر 3، ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، یہاں خصوصی طور پر ربوبیت کا ذکر آ رہا ہے۔ آپ دیکھیں پہلے الوہیت عبادت کا، اس کے بعد عموماً شرک کا جو ساری قسموں کو شامل ہے، اور تیسرے ربوبیت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ رب ہونے کے اعتبار سے اللہ کے ساتھ شریک نہ کیا جائے، آپس میں ایک دوسرے کو رب نہ بنا لے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ یہ نہیں مانے ہیں، فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، تو صاف کہہ دو کہ ہم مسلمان ہیں، تم گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں، تم مانو نہ مانو، ہم تو اس بات کو مانتے ہیں۔ معلوم ہے کہ دعوت دینے والے میں
مضبوطی ہونی چاہیے. وہ جب کسی کو دعوت دے اگر وہ لوگ نہیں مانتے ہیں تو یہ دعوت میں ڈھیلا نہیں پڑنا چاہیے، اس کا اقرار کمزور نہیں ہونا چاہیے، بلکہ لوگ اگر نہیں بھی مانتے ہیں، آدمی کہے بھائی میں تو مانتا ہوں، لوگوں کا انکار اسے شک میں مبتلا نہ کرے. یہاں 3 باتیں ملیں، ایک عبودیت یا عبادت، دوسرے ربوبیت، اور تیسرے عموماً شرک جو توحید کی ساری قسموں سے جڑا ہوا ہے. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں طاعت الغیر فی التحلیل والتحریم شرک فی الطاعت وفی التشریع. یعنی یہاں پر ایک خاص قسم ہے جو آخر میں کہا گیا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، ہم میں سے بعضوں کو اللہ کے سوا اپنا رب نہ بنا لیں. اپنا مالک بنانا، مالک کیا کرتا ہے؟ حکم دیتا ہے. تو ایک انسان اللہ کے حکم میں شریک کرے، یہ اللہ کے ساتھ کسی کو رب بنانا ہے. اللہ کے حکم میں شرک کرنا، اللہ کی شریعت میں اختیار کسی کو دے دینا، یہ اللہ کے ساتھ ربوبیت میں اس کو شرک کرنا ہے. اسی لیے یہاں پر کہتے ہیں، یہاں پر جو کہا گیا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو رب نہ بناؤ، تو یہ کس اعتبار سے اور وہ کیا شرک تھا جو عام طور سے اہل کتاب میں تھا؟ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں طاعت الغیر فی التحلیل والتحریم شرک فی الطاعت وفی التشریع. کسی غیر کی یعنی اللہ کے سوا کسی کی فرمانبرداری کرنا حلال و حرام کے معاملے میں ہے. حلال و حرام کے معاملے میں اللہ کے سوا کسی کی فرمانبرداری کرنا یہ اللہ کی اطاعت میں اور اللہ کی شریعت میں شرک ہے، تشریع میں شرک ہے. پوری اس کا کیا مطلب ہے؟ شریعت دینے کا اختیار صرف اللہ کو ہے. اللہ کو حق ہے کسی چیز کو حلال کریں، کسی چیز کو حرام کریں. بھائی مرد سونا پہن سکتے ہیں؟ مرد سونا پہن سکتے ہیں؟ نہیں. عورتیں پہن سکتی ہیں؟ ہاں. کیوں؟ کس نے حلال کیا عورتوں کے لیے؟ اللہ نے. مردوں کے لیے کس نے حرام کیا؟ اللہ نے. تو یہ حق کس کا ہے کہ کسی چیز کو حلال کر دیں، کسی کو حرام کر دیں. زکوٰۃ غربا اور فقراء کے لیے کیا ہے؟ حلال ہے، لیکن اہل بیت کے لیے حلال نہیں ہے. کس نے کیا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. تو یہ حق کس کے پاس ہے کہ کسی چیز کو حلال کر دیں، کسی چیز کو حرام کر دیں. اگر ذبیحہ ہے، اللہ کا نام لے کے ذبح کیا گیا جانور، حلال ہے کہ حرام؟ حلال ہے. لیکن اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے یا نہ لیا جائے، بس یوں ہی کاٹ دیا، ذبح کر دیا، کیا وہ حلال ہوگا؟ نہیں. تو یہ کس نے حکم بتایا یہ حلال ہے یہ حرام ہے؟ یہ اختیار صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے. یہ رسول کے پاس بھی نہیں ہے، یہ رسول کے پاس بھی نہیں ہے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کو پتہ لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچی پیاز کھانے سے پرہیز کرتے ہیں. تو لوگوں میں آپس میں ڈسکس ہوا تو ایک دوسرے سے کہنے لگے پیاز حرام ہو گئی، پیاز حرام، حرمت. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں اور آپ نہیں کھاتے ہیں. جو آپ نہیں کھاتے تو حرام ہی ہوگی، ایسا انہوں نے سمجھا. تو کہنا شروع کر دیا حرمت حرمت، حرام ہو گئی حرام ہو گئی، کچی پیاز حرام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے سب کو جمع کیا اور کہا ایھا الناس انہ لیس بتحریم ما احل اللہ لی. اے لوگو، میرے بس میں نہیں ہے، میرے اختیار میں نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے جس چیز کو حلال کیا ہے میں اس کو حرام کروں. اللہ کی حلال چیز کو میں حرام کر سکتا نہیں. معلوم ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی حلال کو حرام نہیں کر سکتے، اور اسی طرح سے حرام کو حلال، جب حلال کو حرام نہیں کر سکتے تو حرام کو حلال کر سکتے ہیں. اور بھی اشد ہے یہ، تو اور بھی سخت ہے. کیونکہ اصل امتحان کیا تھا؟ یعنی 2 امتحان تھے، ایک ابلیس کا تھا، ایک آدم علیہ السلام کا تھا. ابلیس کا امتحان کیا تھا؟ ایسا کر. آدم علیہ السلام کا کیا تھا؟
ایسا مت کر. حکم دونوں سے ٹوٹا، آدم علیہ السلام سے بھی ٹوٹا، ابلیس سے بھی ٹوٹا. آدم علیہ السلام کا حکم توڑنا اللہ کی مخالفت میں نہیں تھا، بلکہ مغلوب ہو کر لا علمی کی وجہ سے دھوکہ کھا گئے اور کھا لیا. بھڑکانے والا وہاں تھا، غلطی ہو گئی، اللہ کا حکم ٹوٹ گیا، بھول ہو گئی، جانتے بوجھتے نہیں تھا. ابلیس کا گناہ جانتے بوجھتے تھا اور گھمنڈ کی وجہ سے تھا. ابا واستکبر وکان من الکافرین، اللہ کے حکم کی مخالفت اس نے کی، امر کے مقابلے میں اس نے انکار کر دیا. آدم علیہ السلام نفس سے مغلوب ہو کر اور شیطان کے ورغلانے میں آ کر پھل کھا لیے. تو یہ دو امتحان انسان کے ہیں. اللہ کا حکم ہے یہ پیڑ ہی کیوں نہیں کھا سکتے؟ اللہ نے بول دیا اس پیڑ کے قریب جانا نہیں، ختم. ابلیس کو اللہ نے، فرشتوں کو اللہ نے حکم دے دیا سجدہ کرو. کیوں؟ میں اس سے بہتر ہوں، میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے، آگ والا مٹی کو کیوں سجدہ کرے؟ مصیبت. اللہ جو چاہے حکم دے، اللہ جو چاہے حلال کرے، اللہ جو چاہے حرام کرے، وہ مالک ہے، اس کا حق ہے اور یہ اسی کا حق ہے. کسی چیز کو حلال کرنا اور حرام کرنا یہ صرف اور صرف اللہ کا حق ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مالک ہے، وہ رب ہے. رب کا معنی کیا ہوتا ہے عربی زبان میں؟ مالک. رب البیت عربی زبان میں کہتے ہیں، گھر کا رب یعنی گھر کا مالک. عربی زبان میں رب جو ہے یہ مالک کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اللہ مالک ہے ہمارا، جو چاہے حکم دے. اب اگر ایک انسان حلال اور حرام میں کسی اور کو یہ اختیار دے دے تو اس نے اس کو کیا بنا لیا؟ اپنا رب بنا لیا. تو وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کی بجائے ہم میں سے کوئی آپس میں کسی کو اپنا رب نہ بنا لے. یہ رب بنانے کی صورت کیسے ہوتی ہے؟ تشریع میں، تحلیل و تحریم میں، حلال و حرام میں. کیسے؟ اللہ نے کسی چیز کو حرام کر دیا ہے، اب کوئی مولوی کہے چل جاتا ہے بھائی، کوئی مسئلہ نہیں، چل جاتا ہے، کرو. اب کیا کر دیا؟ جان رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کیا ہے، لیکن پسند کا مولوی ہر ایک کو مل جاتا ہے، تو اب اس سے محبت میں اور دوستی میں اور کسی طرح سے فتویٰ اپنے لیے حرام کو حلال کرنے کا لے لیا، یا کسی کے لیے اختیار مان لیا کہ بھائی ان کے پاس اختیار ہے، اللہ کی حرام کو یہ حلال کر سکتے ہیں. یا اسی طرح سے بالعکس، اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو حلال کیا ہے اور کوئی کہے کہ صحیح ہے، رفع الیدین تو سنت ہی ہے، لیکن چونکہ ہم حنفی ہیں اس لیے ہمارے لیے جائز نہیں. سنت ہے لیکن جائز نہیں، یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، حلال سے اوپر ہے. حلال کا کیا ہوتا ہے؟ بھائی پیاز کھانا حلال ہے، آلو کھانا حلال ہے. آلو کھائیں گے تو ثواب ملے گا کہ نہیں؟ کتنی نیکیاں ملیں گی؟ 50؟ کچھ نہیں، نہ ثواب نہ گناہ، نہ ثواب نہ گناہ. اس میں کوئی، وہ مباح ہے، جائز ہے، چلنا بس چل رہا ہے، نہ ثواب نہ گناہ. بیٹھا ہوا ہے، نہ ثواب نہ گناہ. یہ ساری چیزیں ایسی اعمال جس پہ ثواب اور گناہ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن مسواک کرنا اب کیا ہے؟ یہ مستحب ہے. نماز پڑھنا، نماز میں سنتوں کے مطابق نماز پڑھنا، یہ کیا ہے؟ یہ دین ہے جو مباح سے اوپر ہے، جو ثواب کی چیز ہوتا ہے اور وہ دین کا حصہ ہے. اب اگر کوئی آدمی اختیار مانے، آپ بولو تو حلال، آپ بولو تو حرام، تو اس نے ایک عبادت کو حرام قرار دیا اپنے لیے یا کسی اور کے لیے، تو اس نے اللہ کی شریعت میں تبدیلی کی. ہمارا نبی تو ایک پیاز کو حرام نہ کر سکے، اور مولوی صاحب
ایک سنت کو حرام کر دیں پوری امت کے اوپر، امت کے ایک بڑے طبقے کے اوپر. یہ اختیار اگر کوئی آدمی دیتا ہے جانتے بوجھتے کہ آپ کو اختیار، اگر آپ بولے حرام تو حرام، آپ بولے حلال تو حلال، تو اس نے اس شخص کو، اس عالم کو یا بڑی سے بڑی شخصیت ہو، اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا بنا لیا؟ رب بنا لیا. تو کہتے ہیں طاعت الغیر فی التحلیل والتحریم، حلال و حرام کے معاملے میں اللہ کے سوا کسی کے فیصلے کو ماننا. اور کہتے ہیں کہ کیا ہے؟ شرکن، یہ شرک ہے. کس میں؟ فی الطاعت و فی التشریع، فرما برداری کے معاملے میں شرک ہے، اور شریعت کے معاملے میں، شریعت قرار دینے میں کسی چیز کو، اس کو اللہ کا اس نے کیا بنا دیا؟ شریک. کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا انہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنا رکھا ہے کہ جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی ہے وہ ان کے لیے شریعت بنا لیتے ہیں؟ معلوم ہوا کہ اگر کوئی آدمی کسی کو شریعت بنانے کا اختیار دیتا ہے تو اس نے اس کو کیا کیا؟ اللہ کے ساتھ شریک بنا لیا. یہ گناہ تھا اہل کتاب کا. تو ایک آدمی جب لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اس میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ شریعت کے معاملے میں، حلال و حرام کے معاملے میں اللہ کی شریعت سے ہٹ کے کسی اور کو یہ مقام نہیں دے گا، کسی اور کے فیصلے کو مقام نہیں دے گا جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کا ہے. حلال و حرام میں کسی اور کو اختیار نہیں دے گا. عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی عنقی صلیب، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو میرے گلے میں صلیب لٹکی ہوئی تھی. مسلمان ہو گئے تھے لیکن پہلے عیسائی تھے تو ابھی پوری چیزیں نکلی نہیں تھی، معلوم نہیں تھا یہ نکالنا پڑے گا، تو صلیب گلے میں لٹکی ہوئی تھی. وقال یا عدی الق هذا الوثن من عنقک، کہا اے عدی اپنے گلے سے یہ وثن نکال پھینک. وثن اس کو کہتے ہیں جو معبود ہو لیکن اس کی کوئی خاص جاندار والی شکل نہ ہو. پیڑ وثن ہو سکتا ہے، قبر وثن ہو سکتا ہے، پتھر وثن ہو سکتا ہے، لیکن پر والا گھوڑا، پر والا انسان یا انسان، یہ کیا ہو گیا؟ اب اس کو صنم کہتے ہیں. تو جو جاندار کی متعین صورت ہوتی ہے اس کو صنم کہتے ہیں، لیکن کوئی اور چیز ہو جو جاندار کی نہ ہو، بس ایک ڈھانچہ ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ وثن. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو وثن مت بننے دینا کہ لوگ اس کی عبادت کرنے لگ جائیں. تو بے جان ڈھانچہ ہوتا ہے قبر کا، لیکن انسان کی تصویر کوئی بنا لے مورتی، وہ کیا ہے؟ صنم. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو کہا کہ قالوا نعبد اصناما، ہم اصنام کی عبادت کرتے ہیں، یعنی وہ جانداروں کی صورتیں انہوں نے بنا رکھی تھی. تو کہا کہ اے عدی اپنے گلے سے یہ وثن نکال کے پھینک دے. وانتہیت الیہ وہو یقرأ سورۃ براءہ، میں آپ کے قریب پہنچا تو آپ سورہ براءہ پڑھ رہے تھے. سورہ براءت یہ نام ہے سورہ توبہ کا. قرآن کی صورتوں میں سے ایک صورت کے کئی نام بھی ہوتے ہیں، تو اسی طرح سے سورہ توبہ کا ایک نام کیا ہے؟ سورہ براءت. تو آپ سورہ براءت پڑھ رہے تھے حتی اتی علی ہذہ الآیہ، یہاں تک کہ پڑھتے پڑھتے آپ اس آیت پر پہنچے. کون سی آیت؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے، یہودیوں نے، نصرانیوں نے بنا لیا اپنے احبار کو اور اپنے رہبان کو اللہ کے سوا اپنا رب. اللہ کے سوا انہوں نے اپنے احبار علماء، اپنے رہبان اپنے عباد. احبار حبر کی جمع ہے یعنی عالم، اور رہبان راہب کی جمع ہے. راہب اللہ سے ڈر کی عبادت کرنے والا ہے، راہبہ کا مطلب ہوتا ہے ڈرنا. تو راہب اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے خوف کی وجہ سے عبادت میں لگ جائے، جس کو ہم عابد کہیں گے. تو
ان کے علماء اور عباد. اور دیکھیے بگاڑ ان دونوں سے ہی ہوتا ہے، یا تو علماء غلط رہنمائی کرتے ہیں، یا پھر بعض لوگ اللہ والے بن بیٹھتے ہیں اور لوگوں کے دین و ایمان کو خراب کرتے ہیں، ان کے عقیدے بگاڑتے ہیں اور ان کی عبادات خراب کرتے ہیں، شرک و بدعات میں مبتلا کرتے ہیں. اسی سے آپ دیکھیں گے کہ دنیا کا نظام بگڑا ہے، اور اس میں بادشاہوں کو آپ جوڑ دیں تو اور ایک مصیبت بڑھ جاتی ہے کہ بادشاہ بھی اپنی رعایا میں جو چاہے خرافات پیدا کرتے ہیں، اور پھر سارا ظلم و زیادتی ہوتی ہے اور بہت ساری بے حیائیاں عام ہوتی ہیں. تو کہا کہ انہوں نے اپنے عالموں کو اور اپنے راہبوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا. اب جب یہ آیت آپ نے پڑھی، یہ کہاں سے آئے تھے؟ یہ خود بھی تو عیسائی تھے، اور آیت کیا بتا رہی ہے؟ یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اپنے عالموں اور اپنے عابدوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا ہے. تو یہ تو خود وہیں سے آئے تھے. تو انہوں نے کیا کہا؟ فقلت یا رسول اللہ انا لم نتخذهم اربابا. کہ اللہ کے رسول، ہم نے ان کو اپنا رب تو نہیں بنایا تھا. ہم نے یہ بہت اہم روایت ہے اور اس میں بہت اہم نقطہ ہے توحید سے متعلق، جس کو یاد رکھنا ضروری ہے، بہت اہم ہے. یہ بہت بنیادی بات اس کے اندر ہے جس کو یاد رکھنا چاہیے. قرآن کہہ رہا ہے کہ انہوں نے رب بنایا، اور صحابی کہہ رہے ہیں ہم نے تو نہیں بنائے. کس کی بات صحیح؟ اچھا وہ جھوٹ بھی تو نہیں بول رہے، ہم نے کبھی ان کو رب بولے ہی نہیں. یعنی ہم نے ان کو رب کا لیبل نہیں دیے، لیکن معاملہ رب والا تو کیے نا. سمجھ میں آ رہی بات؟ بہت سارے شرک کرنے والے کیا بولتے ہیں؟ ہم ان کو اللہ تھوڑی مانتے ہیں، ہم ان کو معبود نہیں مانتے، بابا کو جو قبر میں ہے. تو نے لیبل ان کو نہیں دیا. ویسے ہی جیسے انہوں نے ان کو رب کا لیبل دیے تھے کہ آج سے آپ ہمارے رب ہو، بولے تھے ایسا، ان کو رب کا لیبل نہیں دیے، نام اور وہ لیبل ان کو نہیں دیا تھا، لیکن ان کے ساتھ ان کا جو معاملہ تھا وہ رب والا تھا. معلوم یہ ہوا کہ بغیر رب اور بغیر معبود بولے اگر معاملہ آدمی اس کے ساتھ ویسا کرے تب بھی وہی کر دیا اس نے. تو چاہے وہ نام دے یا نہ دے. بھئی شراب کو کوئی اچھا سا نام دے دے آدمی اور شربت بول کے پیے تو شراب شربت بن جائے گی؟ لیبل سے کچھ ہوتا؟ اچھے لیبل سے بری چیز اچھی ہو جاتی؟ نہیں، لیبل والا معاملہ نہیں ہوتا ہے. ایسا آدمی جو کہے کہ میں شربت پیتا بھائی اور شراب پی رہا ہے، لوگ اس کو شرابی کہیں گے یا شربتی؟ ہاں کیا بولیں گے اس کو؟ وہ شربت پی رہا ہے؟ نہیں، وہ اپنے حساب سے شربت پی رہا ہے، لیکن پینے والا کیا ہے وہ؟ تو اس کا عمل دیکھا جائے گا نہ کہ اس کے الفاظ. تو کہا کہ فقلت یا رسول اللہ انا لم نتخذهم اربابا. کہ اللہ کے رسول ہم نے ان کو رب تو نہیں بنایا تھا اپنا. تو آپ نے جواب میں کیا کہا؟ قال بلا، بلکہ بنایا تھا. بلا یا ہاں ہاں تم نے لیبل نہیں دیا تھا، دونوں بھی معنی ہو سکتے ہیں. بلا الیس یحلون لکم ما حرم علیکم فتحلونہ. اب دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال پوچھا ان سے، ان کو خود سمجھانے کے لیے کہ تم نے کیا غلط کیے تھے. کہا کہ کیا ایسا نہیں تھا کہ الیس یحلون لکم، کیا تمہارے یہ عباد اور علماء تمہارے لیے حلال نہیں بنا دیتے تھے؟ ما حرم علیکم، جس کو اللہ نے تمہارے لیے حرام کر دیا ہے. فتحلونہ، پھر تم بھی اس کو حلال مان لیتے. اللہ کے حرام کو تمہارے علماء اور عباد حلال کر دیتے تھے، تو کیا تم بھی حلال نہیں مانتے تھے؟ جبکہ تم کو معلوم ہے اللہ نے حرام کیا ہے. لیکن مولوی صاحب بولے حلال، ہاں عالم راہب ان سے کہے کہ حلال، تو یہ بھی بولتے تھے چلو اب عالم صاحب حلال بولے نا اب حلال، جبکہ معلوم ہے اللہ نے کتاب میں کیا کیا ہے اس کو حرام. سود چلتا اللہ نے حرام کیا. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. جب اللہ نے حرام کیا تو حلال کیسے ہوگا؟ حلال کیسے ہوگا؟ تو اللہ کی حلال کو، اللہ کی حرام کو وہ حلال کرتے، تم بھی حلال مان لیتے.
وَيُحَرِّمُونَ عَلَيْكُمْ مَا أُحِلَّ لَكُمْ فَتُحَرِّمُونَهُ، اور تمہارے یہ عباد اور علماء اللہ تعالیٰ کی حلال چیز کو، جس کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے، یہ اس کو حرام کر دیتے تھے، تم بھی حرام ماننے لگ جاتے تھے، کیا ایسا نہیں تھا؟ فَقُلْتُ بَلَا، انہوں نے کیا کہا؟ ایسا تو تھا، ایسا تو تھا۔ قَالَ فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ، یہی تو ان کی عبادت تھی، یہی تو یہ تھا کہ تم ان کی عبادت کرنے لگ گئے تھے، تم نے ان کو رب کا لیبل نہیں دیا، تم نے ان کو معبود کا لیبل نہیں دیا، لیکن تمہارا یہ کرنا اس کو معبود بنانا ہے، چاہے تم لیبل دو یا نہ دو۔ معلوم ہوا کہ انسان کا لیبل دینے سے کچھ ہوتا نہیں، معبود کا لیبل نہیں دیا اس نے، لیکن تیرا معاملہ سجدے کر رہا، دعائیں کر رہا، نظر و نیاز ان سے کر رہا، کندوری کر رہا، وہاں ذبح ان کو خوش کرنے کے لیے کر رہا، یہ سب کچھ کر رہا، اب تو خالی لیبل نہیں دیا ان کو، لیبل نہیں دیا، لیکن معاملہ تو سارا عبادت والا ہے، تو لیبل دینے نہیں دینے سے فرق پڑتا نہیں، اس کا معاملہ تیرا اس کے ساتھ کیا ہے وہ معاملہ دیکھا جائے گا۔ آج بہت بڑی غلط فہمی لوگوں کی یہ ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جب ان کو لیبل نہیں دیا معبود کا تو ہم نے معبود نہیں بنایا ان کو، لیبل سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے قیامت کے قریب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ شراب کا نام بدل کے اس کو حلال کر لیں گے۔ کیا کریں گے؟ اس کو لیبل بدل دیں گے، اس کا کولڈ ڈرنک بنا دیں گے اس کو، ہاں کولڈ ڈرنک بنا دیں گے اس کو، اس طرح سے کریں گے جیسے کوئی بس وہ مشروب ہے، نام بدلیں گے۔ کیا نام بدلنے سے اس کے اوصاف بدل جاتے ہیں؟ نہیں۔ نام بدلنے سے صفت بدل جاتی ہے اس پینے والی چیز کی؟ نہیں، وہ شراب کی شراب ہی رہے گی۔ اس سے ایک نقطہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسماء کے بدلنے سے اوصاف نہیں بدلتے ہیں۔ آپ غلط کام کو صحیح نام دے دیں، آپ سود کو پروفٹ کہنے لگیں، پروفٹ ہو جائے گا وہ، تو کسی چیز کا، غلط چیز کا نام آپ بدل دیں صرف، تو یہ آپ کے دل کے لیے تسلی ہے، لیکن وہ چیز اس کی حقیقت بدلتی نہیں۔ آج شرک اور بدعات کے نام پہ آپ دیکھیں، اولیاء کی عبادت کرنے کو آپ اولیاء کی محبت کا نام دے دیے، ان کی تعظیم کا نام دے دیے۔ اولیاء کی تعظیم کے نام پر اولیاء کی عبادت آپ کر رہے ہیں، تو نام بدلنے سے، اچھا سا نام رکھ لینے سے کیا وہ چیز صحیح ہو جاتی؟ نہیں۔ اور یہی ہر زمانے میں گمراہیوں کا حال رہا ہے، ایک غلط چیز کو اچھا سا نام دے دیا جاتا ہے اور یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اچھی ہے، نام بدلنے سے وہ چیز بدلتی نہیں۔ بدعت کو بدعت حسنہ نام دے دیا، کیا نام دیا اس کو؟ بدعت حسنہ، اچھی بدعت ہے یہ، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں، کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا انجام جہنم کی آگ ہے۔ تو یہ ایک بہت اہم نقطہ ہم کو یاد رکھنا چاہیے کہ نام بدل دینے سے یا کسی کو لیبل نہ دینے سے یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم سارا معاملہ غلط کریں اور پھر بس لیبل نہیں دیا ہے۔ اگر ہمارا معاملہ اس کے ساتھ وہ ہے، سلوک ہمارا معبود والا ہے، سلوک ہمارا رب والا ہے، تو ہم نے رب بنایا اس کو، معبود بنایا اس کو۔ یہاں وہی ہوا تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم تو ان کو رب نہیں بولتے تھے، کہا ہاں بلکہ بولتے تھے، یعنی بلکہ تمہارا معاملہ رب بنانے کا تھا، کیا تم حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہیں کرتے تھے ان کے فیصلوں سے؟ کہا ہاں ایسا تو کرتے تھے، کہا یہی ان کی عبادت ہے۔ یہاں معلوم ہوا قرآن کی آیت میں آپ دیکھیں کہ رب کا ذکر ہے اور حدیث میں عبادت کا ذکر ہے، تو شریعت کے معاملے میں کسی کو حلال اور حرام کا اختیار دینا ایک اعتبار سے اس کو رب بنانا ہے اور ایک اعتبار سے اس کو معبود بنانا ہے۔ یعنی کوئی آدمی پوچھے کہ بھئی یہ تحلیل اور تحریم کا معاملہ توحید ربوبیت میں آتا ہے کہ توحید الوہیت میں آتا ہے؟ ایک اعتبار سے توحید ربوبیت میں آتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب ہے، مالک ہے، جو چاہے حکم دے، وہ مقام ہم نے کسی اور کو دے دیا تو اس کو کیا بنا لیا؟ رب ہے۔ لیکن دوسرے اعتبار سے دیکھا جائے تو اللہ کی شریعت حلال و حرام کے اعتبار سے ہو یا عبادات کے طریقے کے اعتبار سے ہو، وہ عبادت والا معاملہ ہے۔ اللہ کو معبود ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے، تو اللہ کی عبادت میں اللہ کی اطاعت بھی شامل ہے۔ تو چونکہ اس نے اللہ کی عبادات کے علاوہ کسی اور کو مقام دے دیا،
تو یہ گویا کہ کیا اس کی عبادت ہے. فَتِلْ کا عبادت ہوں کہ طاعت میں اس نے اس کو شریک کر دیا ہے، تو عبادت اس کی کر رہا. صرف فرما برداری کرنا معبود بنانا نہیں ہے. بھئی آدمی اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرتا ہے، بیوی اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی ہے. کبھی الٹا بھی ہوتا ہے، آج کل تو الٹا چل رہا ہے، شوہر بیوی کی کرتا ہے. کبھی ایک انسان کہیں جاب کر رہا ہے، کمپنی کا مالک ہے، وہ کوئی حکم دیتا ہے کل سے اتنے بجے آنا ہے، آدمی مانتا ہے اس کو. اسکول میں بچے ٹیچر کی فرما برداری کرتے ہیں، کیا یہ شرک ہے؟ نہیں. لیکن اگر یہ حکم اللہ کے حکم کے خلاف ہو اور یہ جان رہا ہو کہ یہ چیز حرام ہے اور یہ اس کو اختیار دیں. دیکھیے دونوں میں فرق یاد رکھیں کہ ایک آدمی حرام میں اس کی فرما برداری کرے تو مشرک اور کافر نہیں ہو جائے گا، لیکن اگر اس کو اختیار دے دے، یہ فرق یاد رکھنا بہت ضروری، ورنہ آپ سب کو کافر بنا دیں گے گناہ گاروں کو. وہ خوارج کا عقیدہ ہے. اس کی فرما برداری کریں ایسی چیز میں کہ جو شریعت کے خلاف ہے، تو کیا کافر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بھئی کوئی آدمی بول رہا، دوست بولا اس کو شراب پی، میری خاطر پی، میرا برتھ ڈے، ہاں آج بھائی کا برتھ ڈے، تو اب اس نے اس کا حکم مانا اور شراب پیا، تو کیا کافر ہو جائے گا؟ نہیں. معصیت کفر نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ یاد رکھیں کہ کسی کی بات مان لینا، کوئی آپ چل فلم دیکھنے جائیں گے، چل گئے دونوں بھی، تو اس نے اس کی مانا. یا کسی نے بولا ایک کام کر جھوٹ بول دے، جبکہ مان رہا جھوٹ حرام ہے، لیکن اس کی بات اس نے مانا اور جھوٹ بولا. یا کسی نے بولا چوری کر اور چوری کر لیا. کوئی بھی غلط کام کسی کے بولنے سے کیا، اس نے ماں باپ نے بول دیا اس کو ایسا ایسا کر، شریعت کے خلاف اس نے حصے تقسیم کر دیے، میراث میں غلط ظلم کر لیا اس نے. تو کسی کے بولنے سے اگر وہ آدمی حرام کا ارتکاب کرتا ہے تو اس سے کافر ہوتا ہے؟ نہیں. لیکن کسی کو اختیار دے دے، یہ بولے تو حلال، یہ بولے تو حرام، یہ الگ ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ شراب پینے والا کیا جانتا، دوست بول رہا پی، دل میں بولتا اللہ معاف کر، میں نہیں پینے کو سوچا تھا، چھوڑوں گا لیکن آج بھی پھسل گیا. اندر سے کیا ہوتا ہے؟ ہوتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، یہ حلال نہیں ہوئی، یہ کیا ہے؟ حرام ہی ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اپنے آپ کو گناہ گار مان رہا نا، چوری کرتے ہوئے، جھوٹ بولتے ہوئے اور ظلم کرتے ہوئے اور اسی طرح سے شراب پیتے ہوئے مان رہا ہے یہ غلط ہے. اس کو حلال نہیں کیا اس نے. ارتکاب اس کا کرنا الگ ہے، اس گناہ کو کرنا الگ ہے، لیکن اس کو اپنے لیے حلال کر لینا یہ بہت خطرناک ہے کہ اس نے حلال کر لیا اپنے آپ کو. اور یہ اختیار کس کو دیا؟ کسی عالم کو، کسی قوم کے قبیلے کے سردار کو، ماں باپ کو، یا کسی اور کو، حاکم کو اس نے دے دیا اختیار، جس کو چاہے حلال کر سکتا ہو. وہ بولا نا حلال الاؤڈ ہے ابھی. اگر اس طرح کی بات اگر کوئی مانتا ہے اور کسی کو اختیار اس طرح کا دیتا ہے، یہ تحلیل اور تحریم میں اس کو کیا کرنا ہے؟ اللہ کا شریک بنانا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ فرق یاد رہے گا. ورنہ آدمی ہر گناہ گار کو کہے گا دیکھ ماں باپ کا ماننا نا حرام میں، کافر ہو گیا، تو رب بنا لیا تو نے ان کو. نہیں، رب نہیں بنایا اس نے، وہ گناہ گار ہے. تو یہ بات یاد رکھیں، استحلال سے آدمی کافر ہوتا ہے. شراب پینے سے کافر ہوتا، لیکن کہے شراب میرے لیے حلال ہے، نہیں مانتا میں. اب کیا ہے؟ اس نے کیا کر لیا اپنے کو؟ بولے سود میرے لیے حلال ہے بھائی، تم لوگ نہیں کھانے کا نا مت کھاؤ، میرے لیے سود حلال ہے. اب کیا کیا اس نے؟ اپنے لیے اس کو کیا کر لیا؟ حلال کر لیا. تو اللہ کے حرام کو حلال کرنا یہ بڑا سخت معاملہ ہے. ایک آدمی زندگی بھر شراب پیتا رہے، لیکن ہر دن بولتا ہو، صبح جب اٹھتا شراب کا نشہ اترتا، اے اللہ بہت بڑا گناہ گار ہوں، اے اللہ معاف کر دے، کل سے نہیں پیوں گا. پھر پیتا، پیتا رہا، اور وہ آدمی اسی طرح سے زندگی بھر کرتا رہا. توبہ کرا اور مر گیا، یا توبہ نہیں کیا اور مرا. یہ اتنا بھیانک نہیں ہے جتنا وہ آدمی جو شراب پیتا نہیں
لیکن کوئی آدمی اگر بولتا ہے کہ شراب مت پیتے جا رہے، اس کو کسی کو بول رہا ہے، بولا اس کے خود کے پیسے کی پی رہا، تیرا کیا جا رہا اس کے اندر، پی رہے پی، تو چلتا کچھ نہیں ہوتا، ہاں چوری کر کے مت پی، وہ اپنے پیسے کی پی رہا نا، تم کو کیا رکاوٹ ہے، پینے دو نا اس کو۔ ارے بھائی شراب حرام ہے، ارے پینے دو یار، کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اب اس نے کیا کیا، شراب پیا زندگی میں کبھی خود نہیں پیا، لیکن اس نے اس کو کیا کر دیا، حلال کر دیا، چلتا ایسا، پینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ارے حرام ہے، ارے حرام رکھو تمہارے پاس، تمہارا حرام حلال، پینے دو اس کو، بیچارہ پی کے کم سے کم پڑا رہتا کونے میں، پینے دو اس کو۔ تو اس نے کیا کیا، اس کو حرام کو حلال کیا۔ اگر کوئی آدمی حرام کو حلال کرتا ہے یا حلال کو حرام کر دیتا ہے تو یہ جو ہے اللہ کی شریعت میں دخل اندازی ہے، اور یہ کیا ہے، رب کا مقام پانے کی کوشش کرنا ہے۔ اور اگر کسی اور کو دے رہا ہے یہ مقام تو اس نے اس کو کیا بنا لیا، اپنا رب۔ یاد رہے گا یہ تفصیل یاد رکھنا ضروری ہے۔ ارتکاب، واقع ہونا گناہ میں الگ چیز ہے، ہم میں سے کون گناہ گار نہیں ہے، کچھ نہ کچھ تو ٹوٹتا نا اللہ کا حکم ہم سے۔ کل ابن آدم خطاء، حدیث میں کیا ہے، آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے، ہر انسان سے کچھ نہ کچھ غلطی ہو جاتی ہے، قول کے اعتبار سے ہو یا عمل کے اعتبار سے، لیکن اس کو اپنے لیے حلال کر لینا غلط کو، یہ بڑا خطرناک ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھنا، اس میں ایک چیز یہ بھی یاد رکھنے کی ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے، اللہ ہمارا معبود ہے، اور یہ مقام کہ شریعت میں حلال اور حرام کا مقام، یہ اللہ کے سوا کسی اور کو دیا جا سکتا نہیں ہے۔ استحلال اور حرام کرنا، اس کو یہ کسی کو اختیار نہیں دیا جا سکتا ہے۔ امام الترمذی اور بہقی نے اس حدیث کو ذکر کیا جو میں نے بیان کی، تو اس سے معلوم ہوتا ہے، آپ نے فرمایا فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ۔ ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا اما انہم لم یکونوا یعبدونہم، ہاں وہ ان کی عبادت نہیں کرتے تھے، ولکنہم کانوا اذا احلوا لہم شیئا استحلوا واذا حرموا علیہم شیئا حرموه، ہاں وہ ان کی ڈائریکٹ عبادت نہیں کرتے تھے معبود بنا کے، لیکن وہ کیا کرتے تھے، جب وہ کسی چیز کو حلال کر دیتے حلال مان لیتے، کسی چیز کو حرام کر دیتے حرام مان لیتے، یعنی ڈائریکٹ جا کے ان کو معبود کا مقام انہوں نے دیا تھا کہ آپ ہمارے معبود ہو، آپ ہمارے رب ہو، ایسا نہیں مانتے تھے، لیکن ان کا عمل ایسا تھا جو اللہ کے لیے خاص تھا۔ تو اللہ کا حق کسی اور کو دینا، چاہے اس کو رب یا معبود نہ بولے، میری بات یاد رکھیں جو میں کنکلوڈ کر رہا ہوں بات کو، اللہ کا حق کسی اور کو دینا، چاہے اس کو رب اور معبود کا مقام یا لیبل نہ دے، پھر بھی اس نے رب اور معبود اس کو بنایا، کیوں؟ اس لیے کہ حق اللہ کا اس نے اس کو دیا۔ تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے جو اس حدیث میں ہم کو ملتی ہے۔ میں سمجھتا آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ مزید باتیں ہم کسی اور درس میں دیکھیں گے، جس میں محمد الرسول اللہ، دوسری جو گواہی ہماری ہے وہ کیا ہے، محمد الرسول اللہ۔ ابھی ہم نے دیکھا لا الہ الا اللہ کے بارے میں کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے میں یہ ہے کہ اللہ کے سوا باقی سارے معبودوں کے معبود ہونے کا انکار کرے، کوئی معبود نہیں، ایک معبود ہے، کون؟ اللہ۔ لیکن اسی میں یہ بھی شامل ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، نہ رب ہونے میں، نہ معبود ہونے میں، اور نہ ہی اس کے اسماء و صفات میں۔ پھر اس میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ نے ہم کو ایک طریقہ حیات دیا ہے، احکام دیے ہیں، شریعت دی ہے، اس شریعت میں بھی ہم اللہ کے حکموں کے مقابلے میں کسی اور کو یہ حق نہ دیں کہ وہ حلال اور حرام اور اس میں چینجز کر سکے، یہ ہم کو اختیار نہیں ہے، نہ کسی اور کو اختیار دینا چاہیے۔ اللہ کی عبادت اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے کی جائے گی۔ نماز پڑھنا ہے، اپنے دل سے کچھ بھی کرے اور اس کو نام نماز دے دیے چلے گا نہیں۔ اسی طرح سے روزہ رکھیں، کبھی بھی آیا جی میں آیا، کبھی بھی سال میں کوئی بھی مہینہ رمضان بنا دیے، اور صبح میرے کو نہیں ملتا ٹائم، میں شام سے لے کے صبح تک روزہ رکھوں گا، کر سکتا ہے ایسا؟ نہیں۔ شریعت اللہ کی عبادت کے لیے ہے کہ اللہ کی عبادت کیسے کریں، شریعت کے مطابق۔ تو عبادت سے شریعت کا معاملہ کیا ہے، جڑا ہوا ہے۔ تو عبادت دل چاہے طریقے سے نہیں کر سکتے ہیں، اس کے لیے بھی کیا ضروری ہے، شریعت کا پاس و لحاظ ضروری ہے۔
اور وہ اگلا ٹکڑا ہمارے سامنے آئے گا محمد الرسول اللہ، عبادت اللہ کی طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو اس کی تفصیل کیا ہے اور اس کے تقاضے کیا ہے، انشاءاللہ ہم آنے والے درس میں دیکھیں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ رمضان بعد ہی ہوگا، اب اس کے بعد شاید نہیں ہو پائے گا یہ درس، رمضان آ جائے گا تو انشاءاللہ رمضان بعد ہم محمد الرسول اللہ کی تفصیل دیکھیں گے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔